الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اب اکثر حضرات یہ سوال کرتے ہیں یا اکثر کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کو کیسے گزاریں، اور ویسے بھی یہ سوچنا بھی چاہیے، یہ دل میں بات آنی بھی چاہیے۔ ہم دنیا کا ہر کام بڑی پلاننگ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر بنانا ہو پلاننگ کرتے ہیں، کہیں پر جانا ہو سفر کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، کوئی سا بھی کام ہو ہم اس کے لیے منصوبہ بناتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہم پلاننگ کریں، اس کے لیے ہم اپنی ترتیب بنائیں، رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنا شیڈول بنائیں، تاکہ رمضان کا مہینہ بہتر سے بہتر ہم گزار سکیں۔ فضول وقت میں گزاریں، گزر تب بھی جائے گا، لیکن ہم نے صرف گزارنا نہیں ہے، اس مہینے کو ہم نے بنانا اور سنوارنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کوشش کرنی چاہیے ہم سب سے پہلے ایک کام کریں کہ ہم ٹائم ٹیبل بنائیں، ہم اس کے لیے شیڈول بنائیں تاکہ رمضان کا مہینہ بہتر سے بہتر گزر سکے۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار روزہ رکھتا ہے، اس کے بھوک اور پیاس کوئی اللہ کو تو نہیں پہنچتی، اللہ کو تمہاری بھوک اور پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ تم صرف بھوکے اور پیاسے رہو، اللہ تو تمہارا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری پرہیزگاری دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہم گناہوں سے بچیں۔ گناہوں سے تو ہر وقت ہی بچنا چاہیے، گناہ بیماری ہے اور بیماری سے تو ہر وقت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری نیکیاں اس وقت زیادہ فائدہ مند ہوں گی جس وقت ہم پرہیز کریں۔ دوائی اس وقت اثر کرتی ہے جب ہم پرہیز کریں، نیکیوں کا فائدہ اس وقت ہوگا، اسی طرح روزے کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم گناہوں سے بچیں۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہر قسم کے گناہ سے بچیں، غلط دیکھنے سے بچیں، غلط سننے سے بچیں، غلط بولنے سے بچیں۔ کئی ایسے روزہ دار ہیں روزہ رکھنے کے باوجود غلط سننے سے باز نہیں آتے، غلط دیکھنے سے باز نہیں آتے، جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو ایسے روزہ دار کے روزے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کے گناہوں سے بچیں۔ اور نمبر 2 کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ہم ساری نمازیں باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ وہ کام ہیں کہ ویسے ہمیں ہر وقت ہی کرنے چاہیے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، لیکن رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے انسان کو دیا تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے، چونکہ ہر طرف ماحول بنا ہوتا ہے، اور دوسری بات اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے، مسلمان کے لیے نماز کی طرف آنا بنسبت اور مہینوں کے آسان ہے، اس لیے کوشش کریں نماز با جماعت ہونی چاہیے، سستی نہ ہو، جو ہی اذان ہو جائے فوراً نماز کی تیاری کریں، بعد جماعت نماز ادا کریں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو تم اس کے لیے لڑو اور جھگڑو، تم سب سے پہلے نماز میں پہنچنے کے لیے۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہے جس وقت امام نماز شروع کرے فوراً امام کے ساتھ نماز شروع کر دیں، یہ ہے تکبیر اولیٰ۔ ہماری تو رکعتیں چھوٹتی ہیں، ہماری تو جماعت چھوٹتی ہے، ہماری تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں ایسا نہ ہو، بلکہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔
کتنا قرآن پڑھتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن کہنا بڑا آسان ہے لیکن پڑھ کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ کہہ لینا تو بڑا آسان ہے، 61 قرآن زبان سے 61 کہنا بڑا آسان ہے، لیکن کر کے تو دیکھیں بڑا مشکل کام ہے۔ یہ امام صاحب کی کرامت کہہ لیں، یہ ان کا تقوی کہہ لیں، یہ ان کی نیکی کہہ لیں، ان کا عمل کہہ لیں کہ وہ ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن رات کو، ایک دن میں اور ایک رات کو، پورے مہینے میں 60 قرآن ہوئے اور ایک قرآن تراویح کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ تو 61 قرآن ان کا معمول تھا، اور صرف ان کا نہیں، بے شمار بزرگوں کے، صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ رمضان کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ خاص کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم معمول بنائیں کہ رمضان میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور رمضان میں کوشش کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، وضو نہ بھی ہو تو پڑھنے کی گنجائش ہے کلمہ طیبہ، اور اسی طرح کثرت سے استغفار پڑھیں، اور چلتے پھرتے اسی طرح دوسرے ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چلتے پھرتے ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ تو ان چیزوں کی رمضان کے اندر پابندی ہونی چاہیے، اور کوشش کریں جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کاروبار کا سیزن ہو، دکاندار آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، فیکٹری والا اپنے کام میں، کاروبار میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں ہم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ تو کوشش کریں رمضان کے مہینے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ فلاں نے 10 قرآن مکمل کیے ہیں تو میں 15 کروں گا، فلاں نے اتنی تسبیحات کی ہے میں اس سے زیادہ کروں گا۔ جب بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی، مقابلہ کریں گے تو انسان نیکیوں میں آگے بڑھے گا، اور اس کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی دیا ہے کہ مقابلہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے میں اس بات کی کوشش کریں فضول کاموں میں وقت نہ گزاریں، بازاروں میں وقت نہ گزاریں، اور دیگر فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنا وقت برباد نہ کریں۔ رمضان کا مہینہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، اپنے یاروں دوستوں کو، دوست احباب کو، سب کو کہہ دیتے بس بھائی اب ساری کی ساری ملاقاتیں ختم، اب عبادت کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب عید کے بعد ملیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ فضول کاموں میں اپنا وقت برباد نہ کریں، بازاروں میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ یہ سارے کے سارے کام رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے نمٹا لینے چاہیے۔ اگر رمضان میں کرنے بھی پڑ گئے تو کوشش کریں کہ جلدی سے کام کر کے پھر عبادات کی طرف مصروف ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو اس مہینے میں کوشش کریں اپنے ماتحتوں پر نرمی برتیں، اپنے ملازمین کے لیے سہولت برتیں، اور اگر ملازمین نے ماتحتوں نے روزہ رکھا ہے تو خیال کریں اس سے سخت کام نہ لیں، بلکہ اس کے لیے نرمی کا، اس کے لیے سہولت کا انتظام کریں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں جس طرح اور عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نماز کا ثواب بڑھ گیا، نفل کا ثواب بڑھ گیا، تسبیحات کا ثواب بڑھ گیا، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بھی بڑھ گیا ہے۔ رمضان میں ثواب ہر عبادت کا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو ہر وقت ہی کرنا چاہیے، معمول بنائیں زندگی کا، ہر وقت تھوڑا تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے خرچ کتنا کیا ہے، اللہ جذبہ دیکھتے ہیں، اللہ تڑپ دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اتنا خرچ کرتے کہ حضور کی سخاوت دریا کی طرح بہتی تھی۔ ہمارے پیغمبر رمضان کے علاوہ بھی خرچ کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہمارے پیغمبر کی سخاوت دریا کی طرح بہتی تھی۔ تو اس لیے کوشش کریں رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں۔ اور ایک اور بڑی اہم بات، بڑا اہم کام کہ اس مہینے میں کوشش کریں کہ ہم اللہ والوں کے پاس وقت گزاریں، نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزاریں، اپنی عبادات بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، تلاوت بھی کریں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، اور گناہوں سے بچیں۔ لیکن یہ سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں
اس کا طریقہ کیا ہے؟ سارے کاموں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس کا طریقہ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزاریں۔ جب اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزاریں گے، گناہ کی نفرت پیدا ہوگی، نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب ہم اس طریقے سے عمل کریں گے، ہمارا رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔